السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمران ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ میں، ابو اور میری سوتیلی ماں۔ میری سگی ماں میرا پیدا ہونے کے 6 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری امی کو میرے پیدا ہونے کے بعد کینسر ہو گیا تھا۔ ابو نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن میری امی نہ بچ سکی اور میں 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اور ابو اپنا بزنس چلاتے تھے۔ ابو کے پاس ٹریولز کا کام تھا اور ابو باہر کے ویزے والی جاب کرتے تھے، اس لیے ابو مجھے ٹائم نہیں دے پاتے تھے اور مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ابو اکیلے ہی بھائی تھے اور میرے ابو کی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے ابو کو میری فکر ہونے لگی تھی۔ اور ابو نے ایک دن مجھے پوچھا کہ اگر میں تمہاری دوسری ماں لے آؤں تو تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں اس وقت 6 سال کا تھا اور ابو کو ہاں کر دی تھی کہ ابو ٹھیک ہے، آپ میری دوسری امی لے آئیں لیکن مجھے اپنی مرضی کرنے دینا، ایسا نہ ہو کہ میری سوتیلی ماں میرے سے برا سلوک کرے۔ ابو نے بھی میری بات مان لی تھی اور میری سوتیلی ماں کو شادی کر کے لے آئے تھے۔ میری سوتیلی ماں کا نام سہرا ہے، اس کی عمر تقریباً 35 سال ہے۔ میری سوتیلی ماں سے ابو کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن میری سوتیلی ماں بہت خوبصورت تھی اور وہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور ابو نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا اور بہت سے لڑکے میرے دوست بن گئے تھے۔ میں بری عادات میں پڑھنے لگا تھا کیونکہ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے ہر طرح کی آزادی تھی۔ میری سوتیلی ماں اکثر مجھے اسکول چھوڑنے جاتی کیونکہ ابو تو اپنے بزنس پر ہوتے، اس لیے ابو شام کو 10 بجے ہی گھر آتے تھے۔ ابو نے امی کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اسکول تم ہی چھوڑ کر آنا۔ میں اب 16 سال کا ہو گیا تھا اور میرے پاس اپنی بائک بھی تھی لیکن امی میرے ساتھ جاتی اور واپسی پر رکشے پر واپس آ جاتی کیونکہ ابو کا ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے میں کافی لاڈلا تھا اور ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن میری سوتیلی ماں اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس پر دل ہارنے لگا تھا اور میرا دل کرتا تھا اس کے ساتھ کچھ کروں کیونکہ میرے دوستوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں سن سن کر میں تو خراب ہو گیا تھا۔ جب میری ماں مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تو میرے اسکول کے دوست گیٹ پر ہی کھڑے ہوتے اور میری ماں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے اور اس کا فگر بھی بہت اچھا ہے، تم خوش نصیب ہو اور تمہاری مزے ہوں گے۔ لیکن میں ان کو جھٹک دیتا تھا کہ حرامزادو یہ میری ماں ہے اور کچھ خیال کرو، لیکن وہ تھے کہ مجھے بری عادات میں ڈالنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے اس طرح کچھ نہیں ہوتا، وہ کون سا تمہاری سگی ماں ہے، تم اس کے ساتھ کر سکتی ہو، اس طرح تمہیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے ابو تو جاب پر ہوتے ہیں اور وہ صبح 6 بجے ہی نکل جاتے ہیں، رات کو 10 بجے واپس آتے ہیں، اتنی دیر میں تمہارے مزے ہیں، تم اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کچھ مرضی کر سکتے ہو۔ جب میرے دوستوں نے میرے دماغ میں یہ منتر پھونک دیا تو میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا اور میں بھی اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں برا سوچنے لگا تھا۔ اب اٹھتے بیٹھتے میں امی کے آس پاس ہی رہتا اور ان کے اوپر نظر رکھتا، ان کی اداؤں کو دیکھتا رہتا اور جب بھی امی کوئی کام کر رہی ہوتی تو انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا تھا، میں ان کے سامنے والی بھی دیکھتا اور پیچھے سے بھی ان کو نظر رکھتا۔ ایک دن مجھے اسکول سے چھٹی تھی تو میں اس قدر اپنی سوتیلی ماں کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، میں موبائل دیکھ رہا تھا، اپنے کمرے میں موجود تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا اور میرے پاس آ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امی لیٹ گئی تھی اور میں اس کے ساتھ ہی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ امی ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں رونے لگا تھا لیکن امی مجھے چپ کروانے لگی تو میں نے سوتیلی ماں کا کہہ دیا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ کے بعد تو میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا کیونکہ اس وقت میں امی کے کمرے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا دیکھو میں آپ کی ماں ہوں، چاہے سوتیلی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ کرنے کی کوشش مت کرو، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے آپ کے ساتھ پھر ہی شادی کا پروگرام بناؤں گا۔ میری سوتیلی ماں بھی مان گئی۔ میں نے ان کو کرنا شروع۔ اب ہم ابو سے چوری چھپے ایک دوسرے کے ساتھ، میں جب بھی اسکول سے واپس آتا تو پہلے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، اس کے بعد کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ ابو کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اب ماں بیٹا گھر میں کون سا گل کھلا رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔